بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ اور بہن بھائیوں اور بیوی شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جنت میں ہمیں ہمارے رشتہ دار اور ماں باپ مل سکیں گے؟ ہم اگر اس دنیا میں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر لیں تو کیا جنت میں ہماری یہ خواہش بھی پوری ہوگی کہ ہم اپنی ماں یا بیوی یا کسی بھی اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہ سکیں؟ حدیث میں ہے کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح کو علیین یا سجین میں بھیجا جاتا ہے۔ علیین نیک روحوں کا مقام ہے، وہاں تمام روحیں اس روح سے ملاقات کرتی ہے۔ جس بندے کی روح کو علیین میں بھیجا جاتا ہے، اس کی روح سے ملنے کے لیے تمام رشتہ داروں کی روح اس روح سے ایسے ملتی ہے جیسے کہ وہ کئی صدیوں سے کوئی بچھڑا انسان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات جنتی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل کی جائیں گی۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی بیویاں بھی نیک وکار اور پرہیزگار ہوں۔ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں، فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے وہ کس طرح کے کام میں مشغول ہے۔ پھر خود ہی ان میں سے چند ارباح کہتی ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح کہتی ہے، کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روح کہتی ہے، اس کا مطلب وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔ اور جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نکل کر باہر آ جاؤ اور چل اللہ کے عذاب کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور تجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ پھر وہ روح نکلتی ہے اس طرح سے کہ جس طرح سڑے ہوئے مردار کی بدبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں تو وہاں مامور فرشتے کہتے ہیں، کتنی گندی بدبو ہے۔ پھر اس کو کفار اور مشرکین کی ارواح میں لے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا تمام اعمال نامہ تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بے شمار روایات میں ہے کہ جنت میں سب رشتہ دار ایک دوسرے کو پہنچا لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، جب وہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے کی خواہش رکھے گا تو اس جنتی کا بستر اس جنتی کو اس کے جنت میں دوسرے رشتہ دار کے پاس لے کر چلا جائے گا۔ وہ دونوں ہی جنتی رشتہ دار ایک دوسرے سے باتوں میں سے اس قدر مشغول ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو یہ باتیں